اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موضع شمشا کے تمام سرپنچ و پنچ نمبرداران اور کمیٹی ممبران اور دیگر گاؤں کے ہمارے موضع کے معزز شخصیات جو ہیں ان کی طرف سے جناب سی صاحب، لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کارگل جناب فیروز احمد خان صاحب اور جناب مبارک شاہ نقوی صاحب CPWD کے بہت ہی تہہ دل سے، دل کی عمیق گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں، جنہوں نے ہماری 70 سال قبل دیرینہ مانگ جو ہماری تھیں انہیں پورا کر کے، اور چند ایک ہیں جو انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ انہیں بھی آپ اپنے پلان میں رکھ کر انشاءاللہ الرحمن ہماری امیدوں پہ کھڑے اتریں گے۔ میں 10 کروڑ کا جو پل ہے اس کے سمیت جناب CSC صاحب اور مبارک شاہ صاحب سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ پلان میں رکھ کر ہمارے ان تمام جتنے بھی پلانس ہیں ہمارے آپ کے سامنے، تو انشاءاللہ الرحمن اپریل تک پورا کیا جانے کے ہم آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں۔ تو باقی رہا ہمارے پانی کی کمی، تو پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارا جو گاؤں ہے وہ لگ بھگ جولائی تک ہی ہمارے 2 نالے ہیں، ان نالوں میں جو ہے پانی رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک پانی کی کمی کی وجہ سے خزاں کسی صورتحال سامنے آتی ہے اور فصل جو بھی ہاتھ آتا ہے وہ کاٹ کے گھاس واس اندر کر لیتے ہیں۔ تو ہم آپ لوگوں سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو تکلیف ہے ہمارے گاؤں میں پانی کی، انشاءاللہ الرحمن اسے بھی حل کریں گے آپ لوگ، اور تاکہ ہماری جو ورنہ اگر پانی اگر ہمارے وہاں دستیاب ہو تو ستمبر اکتوبر تک بھی تو انشاءاللہ الرحمن 2 فصلیں شمشا گاؤں میں انشاءاللہ ہو سکتی ہیں۔ تو دیگر جو PHC کے جو 1.5 کروڑ کا جو ٹینڈر رکھا ہوا ہے اس کا بھی ہم آپ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن آپ ہمارے ضرور وہ مانگ بھی پوری کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں ذوالفقار علی، نائب سرپنچ موضع شمشا، میں اپنے پنچ ذاکر حسین، لیاقت علی، روبینہ بانو اور گاؤں کی ہماری کمیٹی جس میں حاجی مقبول، امتیاز صاحب، خاتم صاحب، سلیم صاحب، فاروق صاحب اور حاجی محمد عیسیٰ وغیرہ کی طرف سے، جناب ایگزیکٹو کونسلر جناب فیروز صاحب، جناب مبارک شاہ نقوی PWD اور ہمارے چیمبر کنسٹیٹوئنسی کے کونسلر آغا محمد شاہ صاحب، ADC صاحب، ایگزن صاحب اور ان کی کے جئی صاحبان اور SDM دراز جناب اکبر علی صاحب اور ان کے پوری ٹیم، جس میں ان کے سینئر گلوار محمد رمضان ہیں، محمد اسماعیل پٹواری اور جئی عیسیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس ضلع کلان میں سخت سردی ہونے کے باوجود ہمارے گاؤں میں آ کر سروے کرا کر وہاں پر روڈ کا کام شروع کرایا۔ اور بالخصوص میں ایک دفعہ جناب CC صاحب اور اپنے مبارک شاہ نقوی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے انٹائٹل فنڈ رکھ کر ہماری 70 سال کی ایک دیرینہ مانگ کو پورا کر کے ہمیں نئے سال کا ایک تحفہ دے دیا۔ اس کے بعد میں جناب CC صاحب اور مبارک شاہ صاحب نقوی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ ہمارا گاؤں پورا تقریباً 90% ایولینس کے خطرے میں ہے۔ اس سال انہوں نے 3.5 کروڑ کا پروجیکٹ بنا کر سیکشن کرا کر انشاءاللہ آنے والے 1-2 مہینے میں ٹینڈر ہو کر وہاں پر کام شروع ہو جائے گا۔ ان کو میں اپنے پورے گاؤں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہمارے گاؤں میں
نقل مکانی کرنے میں لوگ مجبور ہو چکے تھے، اور پیچی کا 1.5 کروڑ انہوں نے سیکشن کرا کر ٹینڈر بھی ہو چکا ہے۔ اس سال اس وبا کی وجہ سے لیبروں کی کمی پڑی تو ٹھیکیدار صاحب وہاں نہیں آ سکے۔ آنے والے مہینوں میں مارچ اپریل تک وہاں بھی کام شروع ہو جائے گا، پورے گاؤں کو وہاں سے واٹر سپلائی سے اس کا فائدہ اٹھائیں گے ہمارے پورے گاؤں والے۔ اور بالخصوص اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب سی سی صاحب اور ورشا صاحب نقوی کو کہ ہمارے ریور دراز کے اوپر جو ایک پروجیکٹ بن رہا ہے، وہاں پر ہمارے زمینداروں کی زمین موسم بہار میں پانی کی زیادہ بہاؤ کی وجہ سے کٹاؤ میں آ جاتی، زمینداروں کا کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی کہیں پر ڈال کر گاؤں والوں کو وہاں سے چھٹکارا دلائیں تو ہم آپ کا شکر گزار رہیں گے۔ تو بالخصوص لفٹ اریگیشن 7.5 کروڑ کا DPR سبمٹ کر چکے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ والے۔ سی سی صاحب کو اس بخوبی علم ہے، ہم قاعدہ ان سے ملے بھی تھے تو انہیں ہمیں پورا تعاون دے دیا ہے کہ کسی بھی حالت سے ہم کرائیں گے۔ تو ہمارا گاؤں رقبے کے لحاظ میں سمجھتا ہوں کہ بلاک دراز میں سب سے پہلا ہے۔ پہلے ایک وقت میں ہم پورے ڈسٹرکٹ کو وہاں سے گھاس کی سپلائی دیتے تھے ہمارے شیپ ہسبینڈری اینیمل ہسبینڈری کو۔ اس وقت تقریباً 1999 سے وہاں پر پانی کی سخت قلت کی وجہ سے ہم جون جولائی کے میں ہی گھاس کاٹ کر بالکل ہمارے زمینداروں کو بہت ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے گھاس خریدا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا ہم زمینداروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو لہذا ہم پوری کونسل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بھی ہمارے لفٹ اریگیشن کو بھی کسی بھی حالت سے اس کو عملی جمع پہنایا جائے۔ تو ہمارے اس پروجیکٹ کو جو بالخصوص روڈ کا مسئلہ تھا، ایک بہت ہی بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ 70 سالوں سے ہم بالکل نیشنل ہائی وے میں ہونے کے باوجود ہمارے گاؤں والے بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ تو اس سال انہوں نے ہمارے وہاں روڈ کا کام شروع کرایا، تو اس میں ہمارے سابقہ ہمارے ایگزیکٹو کونسلر غلام رسول نقوی صاحب کا بھی کافی یہ ہاتھ رہا، انہوں نے بھی سپورٹ کی۔ اور مبارشہ نقوی صاحب، سی سی صاحب، ہمارے آغا صاحب، آغا محمد شاہ کونسلر بیمبڑی، ان کا بھی کافی رول رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اس سخت چیلے کلاں میں وہاں پر کام شروع کر کے ہمارے لوگوں کو نئے سال کا ایک تحفہ دے دیا۔ ہم آئندہ بھی ہماری کونسل سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ کچھ پروجیکٹ ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں ڈال کر لوگوں کو ایک یہ کرائیں۔ تو ساتھ میں ہمارا ایک سب سے میں کہوں گا کہ یہ بدقسمتی سے تعبیر کرنا چاہتا ہوں کہ MP صاحب نے اس سال ہمیں وعدہ کیا تھا اپریل میں ہمارے لڑکوں سے، ہمارے گاؤں والوں سے کہ کسی بھی حالت میں وہاں پر ٹاور لگایا جائے، اور بدقسمتی سے MP صاحب نے بھی کوئی انٹرسٹ لیا نہیں اس کے بعد۔ تو ہمارے بچے اس سال بہت ہی سفر ہوئے کہ ان کے آن لائن ایگزام چل رہے تھے، آگے پھر دوسرے گاؤں ٹھگام خربو میں بھی جانا بڑا، اس حالات میں جانا بھی ذرا دشوار تھا۔ تو نیشنل ہائی وے میں ہونے کے باوجود ہم ٹاور سے محروم ہیں، تو لہٰذا ہم CC صاحب کے پاس کئی دفعہ ملے تھے، انہوں نے 1-2 لیٹر نکالے تھے جیو والوں کو بھی، یہ ایئرٹیل والوں کو بھی، تو اب تک لگا نہیں۔ تو لہٰذا ہم میڈیا کے ہمارے برادری سے ہم کہنا چاہتے کہ اس مسئلے کو آپ بھی ہائی لائٹ کر کے آگے تک پہنچائے، جو آلے ہمارے بیٹھے ہوئے کرسیوں میں تو ان سب تک یہ پہنچے مسئلہ۔ تو شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ میں پہلی بار جو ہے ایک گاؤں کے لوگ پریس کانفرنس آ کے پریس دے رہے ہیں، اس مدعے پر کیا کہیں گے، کیا سمجھ کر پریس کانفرنس آ گئے؟ تو آج ہمارا میں کہوں گا بالخصوص ہمارے یوتھ کا ہمیں کافی سپورٹ ملا، اور بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہم یکجا ہو کر ہمارے یہاں پر دیرنا مانگ ہماری جو روڈ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو رہا ہے۔ ہمارا ایویلینس بند جو سیکشن ہو گیا BDP میں، تو اس لیے لوگوں میں ایک نیا جذبہ لوگ یوتھ پر آیا، تو اس لیے ہم آگے آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس پریس کانفرنس سے آپ یہ غور کرنا چاہتے ہیں، شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں یا مزید کچھ مانگیں کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا ایک تو شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اور بھی ہماری مانگیں ہیں، جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارا ریور دراز کے اوپر جو بند بن رہا ہے اس پر کام ہو جائے جلد از جلد، ہمارا لفٹ اریگیشن کا کام ہو جائے۔ تو اس لیے آئے ہیں کہ ان کا شکریہ بھی ادا کریں اور مانگیں بھی۔ ہمارا ٹاور کا بھی تو مسئلہ ہے سر۔
آپ نے ٹاور کے ذکر کیا ہے کہ 7 سال میں ریکویسٹ کیا تھا کہ پورا نہیں کیا پورا نہیں. کیا آپ کو پرسنلی ملا تھا کیا آپ نے لیٹر کے ساتھ؟ ہم پرسنلی ہمارے گاؤں میں ملے تھے کیونکہ کووڈ-19 میں جب دلی سے ہو کر آ رہے تھے بائی روڈ ایم پی صاحب تو ہمارے دوسرے پنچ ملے تھے. اس وقت میں خود نہیں تھا مگر ہمارے پاس ثبوت ہے, ہمارے پاس ویڈیو ہے, فوٹوز ہیں ہمارے پاس, تو آن اسپاٹ ملے تھے ہم. اس وقت کس طرح کے ایشورنس ایم پی نے آپ لوگوں کو دیا تھا اور ٹاور نہ ہونے کی وجہ سے خاص کر پینڈیمک کے دوران اسٹوڈنٹس کو اور جنرل پبلک کو کس طرح کی دشواریوں کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے؟ تو پہلے تو ہمیں ایم پی سر نے کہا تھا کہ بالکل وعدہ کیا تھا 100% اس طرح ہم آپ کو آپ کے گاؤں میں ٹاور لگائیں گے. اس کے بعد ٹاور تو لگا نہیں, تو ہمیں ہمارے بچے جو دلی بمبئی میں یہاں اپنے ڈسٹرکٹ میں پڑھ رہے تھے, آن لائن کلاس چل رہے تھے تو محروم رہے. تو بعد میں جب اسکول تھوڑا بہت ڈیل ملی لاک ڈاؤن میں, جب اسکول گئے ہمارے بچے تو وہاں پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمارے بچوں کو. میکڈم فی الحال تو میکڈم کے بارے میں ہم زیادہ کہہ نہیں سکتے ہیں, تو باقی اس وقت تو برف بھی پڑی ہوئی ہے تو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہے, تو میکڈم کے بارے میں زیادہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں. تو باقی تھوڑا میکڈم میں لوگوں کی شکایت ہے کہ بھائی میکڈم تو ذرا خراب لگا ہے. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.